ابھی آپ نے بنگلہ دیش اور پاکستان، بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کیا تھا، اس میں آپ نے ترقی کی بات کی تھی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے. ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرف گورنمنٹ جاب کی طرف نہیں بھاگتے. ہمارا ہر بچہ نوجوان گورنمنٹ جاب کی طرف بھاگ رہا ہے. ایک جب اور خاص طور پہ اس میں جس میں رشوت کے زیادہ چانسز ہیں. پولیس کی آتی ہے، تحصیلدار کی آتی ہے، 100 لاکھ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اپلیکینٹس ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں کہ یہ لوکریٹو ہے، اس میں پیسہ ملتا ہے. اچھا، یہی ہماری مینٹلٹی ہے جس نے ہمیں تباہ کی ہے. اچھا سر، ایک بڑی مشہور مینٹلٹی بن گئی ہوئی ہے کہ پیسہ ہو یا پاور ہو، یا تو پیسے کی طرف بھاگتے ہیں لوگ یا پاور کی طرف. لیکن پیسہ بھی پاور ہی آ گئی نا. اب پٹواری ہے، اس کے بعد میں یہاں ہمارے پاس ایک اسکیم ہے بہت بڑی ہے، لیک سٹی کے پاس ہی ہے. تو اس کا مالک اور 2 پارٹنر ہے، اور جس کی سب سے زیادہ زمین ہے نا وہ پٹواری تھا. اب دیکھیں پٹواری کو عہدہ بھی آئے اور پاور بھی آ گئی. پیسہ اور ہمارے پاکستان میں تو دونوں، یہ امریکہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ایکول ہیں، یا جس کے پاس پیسہ ہے اس کا پاور ہے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ امریکہ، یورپ کیا ہوتا ہے، وہاں جب اسٹوڈنٹ، ایک تو وہاں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ جاتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح لے کے آتے ہیں، بزنس کی طرف لے کے آتے ہیں، اور پریکٹیکل بیس ہوتی ہے. ہمارے یہاں والدین سب سے پہلے ان کو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بچہ سرکاری جاب میں جائے کیونکہ وہاں ایزی منی ہے. اچھا، اب مزے کی بات ہوتا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. اب وہاں جب لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں، جب تھوڑی بہت ایجوکیشن حاصل کر کے، ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی، 10 سال 12 سال 13 سال 4-5 لڑکے ملے، کوئی نہ کوئی ادارہ بنا لیا. بل گیٹس نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا. وہ لوگ یہ کرتے ہیں، انٹرپرینورشپ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہمارے کیا تھا، ہم نے بھاگنا جاب کی طرف. جاب آپ کو صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کی اولاد کو بھی تباہ کرے گی. یہ چیز یاد رکھیں. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو بجائے روایتی تعلیم کو چھوڑ کے ٹیکنیکل تعلیم کی طرف آنا پڑے گا، اور یہ نوکریوں کی بھاگ دوڑ ختم کرنی پڑے گی. نوکری یاد رکھیے گا. میں اب جو اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا 8ویں 10ویں 12ویں 14ویں گریڈ کی جاب کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے تم ریڈی لگا لو، تم کھوکھا لگا لو، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تم اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ گے. تم نے جہاں سے تم نے اینڈ ہوگا، تمہارا ہائیسٹ پوائنٹ ہوگا، ان کا لوئسٹ پوائنٹ ہوگا. اب دیکھ لیں، اسٹور دیکھ لیں، الفتح دیکھ لیں، جلال دیکھ لیں. جلال ہمیں پتہ ہے گمٹی بازار میں اس سے بھی چھوٹی بیکری ہوتی تھی یہ اب جلال تو اسے جلال بیکرز ہوتے تھے. اس ایریا کی بیکری ہوتی تھی، چھوٹی سی بیکری. اب وہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. جب تک یہ قوم نوکریوں کے پیچھے بھاگتی رہے گی آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑا آپ کا المیہ ہے. اور نوکری ہوتی ہے بلو ایوریج بندے کے لیے. یہ بھی سرکاری نوکری جو ہے بلو ایوریج بندے کے لیے ہوتی ہے. ایوریج بندے کے لیے ہے پرائیویٹ جاب جس میں آپ کمپیٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ اچھے ہیں تو پھر یا آپ بزنس کریں گے یا آپ سول سروس میں جائیں گے. یہ 2 آپ کے لیے. سر، آپ نے 2 دفعہ سول سروسز کا امتحان دیا، ایلوکیشن بھی ہوئی، لیکن آپ اس میں آپ نے ایکسل نہیں کیا. بس اس میں میرا یہ تھا کہ اگر آنی ہے جاب کرنی ہے تو DMG وغیرہ آئے گی تو میں کروں گا، DMG نہیں آئے گی تو نہیں کروں گا، یا انکم ٹیکس یا جیسی جاب جو اچھی جابس تھیں. بٹ بیڈ لگتی کہ ایک مرتبہ میری ریلوے میں آئی، دوسری مرتبہ پوسٹل سروس آئی. تو اس میں میں روزانہ جنگ میں تھا، اچھی پوسٹ پہ تھا، صحافت سے میرا تعلق تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ نے میرے سے بہت اچھا فیصلہ کرا. اللہ نے فیصلہ کیا تھا اور بہت اچھا فیصلہ کیا. اس کے بعد میں نے ٹیچنگ کی طرف آ گیا ہوں. تو ٹیچنگ میں الحمدللہ ایٹ لیسٹ مجھے سیٹسفیکشن اس چیز کی ہے کہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں، اور میرے پہ کوئی فورس ایسی نہیں آ سکتی کہ جو مجھ سے غلط کام کرائے گی. جبکہ اگر میں سول سروس میں چلے جاتا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے پڑتے مجھے. سر، آپ نے صحافت میں وقت لگایا لیکن اس کو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ کیا آپ
اس کی جو انکم تھی اس سے ناخوش تھے یا وہ جو سسٹم تھا وہ آپ کو سوٹ؟ جی انکم تو تھے ہی نہیں تھے صحافت میں اس وقت، مطلب میکسیمم 3-4 ہزار اچھے سے اچھی جو گیسٹڈ مان جابس ہوتی تھیں یہی ہوتی تھی. تو دوسرا یہ طریقہ ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ پھر انفیئر مین سے کما لیں پیسے، یعنی کہ آپ بھی کھاؤ ثانوی کو. ہاں جی. تو آج کل بھی ہوتا ہے، آج کل تو بہت ہو گیا نا. اینڈ آف دا ڈے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ صحافت نہیں تھی، یہ دکان نہیں ہے. بورڈ مختلف ہیں، موٹیو سب کے اپنے ہیں. آپ نے کون کون سے اخبار میں کام کیا؟ میں نے دی نیشن سے میں نے ایک چھوٹی سی جاب اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد جن، نوائے وقت، اس کے بعد ساتھ میں نے جب پاکستان روزنامہ پاکستان اس کو جوائن کیا. اس کے بعد میں نے جب دن کا آغاز ہوا تھا اس کو پھر میں نے جوائن کیا. پھر آخری میں جو جاب تھی دوبارہ پھر نوائے وقت میں نے اس کے پھر لیکچرشپ کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا. اس میں میری سلیکشن ہو گئی تو پھر میں نے وہ فیلڈ چھوڑ دی تھی. تو الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا میرا مطلب فیصلہ کرایا ہوا ہے کہ یہ اس میں مجھے اب آنر بھی ہے ایز اے ٹیچنگ